وہ احباب جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کی ہیں قبول نہیں ہوتی ہے، تو پہلے بھی کئی ہم نے اذکار بھی بتائے، اوقات بھی بتائے، تو آج ایک ایسا ہی خوبصورت لمحہ ہم ان کو بتا رہے ہیں جب دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اچھا، خوبصورت لمحہ بھی بتانے لمحہ والے ہے جس کے اندر دعا قبول بہت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سیناریو یہ ہے کہ دشمن کا 3000 کا لشکر بے تحاشا اسلحے سمیت اور بے تحاشا سپورٹ سمیت مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مدینہ کے باہر آ کے بیٹھا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر جانثاروں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ اور خندق کیوں کھود رہے تھے کہ ایک طرف یہودیوں کے قبائل تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، ایک طرف پہاڑ تھے، ایک طرف مدینہ کی اپنی آبادی تھی، تو ایک سائیڈ جہاں سے حملہ ہونے کا زیادہ چانس تھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مشورہ دیا جی کہ اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں جب دشمن بڑا ہو اور ان کو حملے سے روکنا مقصود ہو تو ہم خندقیں کھود دیتے تھے، جی تو کیوں نہ ہم مدینہ کی ایک سائیڈ پر جہاں سے زیادہ میدانی علاقہ اور سیدھے آنے کا خطرہ ہے تو وہاں خندق نہ کھود دیں۔ تو آپ خندق کھود رہے تھے، اور سامنے جب انہوں نے خندق کھود رہے ہیں تو سامنے دشمن بھی آ کے بیٹھ گیا، اور بہت بڑا لشکر، اور پھر بہت سارے قبائل کی ان کو سپورٹ بھی آ ہے کہ وہ اسلحہ بھی دیں گے، افرادی قوت بھی دیں گے، اور وہ نعرے مار رہے ہیں کہ اب تو ہم مدینے والوں کو مٹا کر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ خندق بھی کھود رہے تھے تو وہاں آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد، اس کو کہتے ہیں مسجد الفتح، کہ آپ نے وہ جہاں نماز پڑھی نا وہیں پر ایک بعد میں مسجد بنا دی گئی، وہاں پر آپ نے مسلسل 3 دن سوموار، منگل اور بدھ ظہر اور عصر کی نماز کے دوران اللہ سے گریہ زاری کی، اور جب آپ بدھ والے دن اللہ سے التجائیں کر رہے تھے نا تو یک لخت آپ کے چہرہ مبارک پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی، رونق آ گئی، تو آپ نے پھر صحابہ کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے میری دعا قبول کر لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ فتح کی جو خوشخبری آئی نا اللہ کی طرف سے کہ یہ جتنا بڑا لشکر ہے یہ تو ہم اڑا دیں گے، اور پھر اللہ نے ایک ایسی تیز آندھی بھیجی، ایسی تیز ہوا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں جو پک رہی تھیں وہ الٹ گئیں اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ جو خوشخبری آئی نا بدھ والے دن، جی یہ آئی ظہر اور عصر کے درمیان۔ اچھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے بہت جانثار ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی زندگی میں کوئی بھی مشکل مرحلہ آیا تو میں بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ جس بندے کو شکوہ ہو کہ بڑی دعائیں کر لی ہیں تو وہ ذرا لگائے نا 3 دن، سوموار، منگل اور بدھ، اور اگر سوموار منگل نہیں تو بدھ کو ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے، نفل پڑھے، قرآن پڑھے اور ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرے، تو مشکل سے مشکل مرحلے میں اس کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یہ وہ خوبصورت لمحہ ہے جس میں دعا قبول ہوئی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو امتیوں کو بھی اس پر امید لمحے میں دعا کر لینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔